آج میرے بھائی پہ جھنگ میں حملہ ہوا اور سیاسی مخالفین تھے، انہوں نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ ہم سے پولیس نے 2 سالوں سے اسلحہ رکھوایا ہوا ہے کہ جی اسلحہ نہیں اٹھا سکتے آپ، حالانکہ قوانین کے مطابق لائسنس والا اسلحہ ہے۔ ہم نہیں اٹھاتے کہ اسلحہ لائسنسی بھی ہوگا تو انہوں نے ایف آئی آر ہم پہ ہی دینی، ہمیں غیر مسلح کروا کے یہ سیاسی مخالفین سے انشور کرتے ہیں کہ ہم پہ حملے ہو۔ اس حملے کے اندر ایک غریب ملازم جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا اور 3 گارڈ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور پولیس جو ہے وہ اس کو بڑا لائٹ لے رہی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر پنجاب میں جہاں پہ بڑی مشکل سے امن ہوا تھا، اور مجھے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر یاد آتی ہے کہ میں نے ڈالا کلچر ختم کر دیا ہے اور میں نے بدماشی ختم کر دی ہے۔ ایک دن پہلے میرے والد جو کہ خود ایم پی ہے وہ پولیس کو باقاعدہ بتا کے آئے کہ چند دنوں سے انتشاری جو ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے، بٹ یہی صورتحال باقی جگہوں پہ بھی ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانے کی اجازت ہے، جن کے پاس ٹھیک ہے جو مینج کر سکتے ہیں، اور کچھ جن کو ضرورت ہے وہ کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ویسے یہ جو اسلحہ اٹھانے کی تو کسی فرق کو ہے، ضرورت پڑنی نہیں چاہیے، اتنی سیکیورٹی سیفٹی ہونی چاہیے شیخ نہیں صاحب کہ دیکھیں ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کو بھی بالکل، مخالفین ہاں کو بھی ہاں آئیڈیلی۔ بالکل۔ اچھا شیخ صاحب، پنجاب کی طرف ذرا آتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی انتخابات لڑنے ہوں گے، کوئی بھی جو ہے وہ سچویشن کو صحیح کرنا ہوگا تو پنجاب کی طرف جانا پڑے گا، اور پنجاب کی طرف جائیں گے تو پنجاب کے اندر اس ٹائم پر بڑی تیزی سے جو ہے وہ سی ایم صاحبہ لگی ہوئی ہیں اپنی پولیٹیکل مائلیج اٹین کرنے کے لیے۔ آبویسلی وین ایور somebody comes in power ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا نام بہتر طریقے سے بنا سکیں۔ سو پی ٹی آئی وہاں گئی، سی ایم صاحب ادھر گئے، اور سی ایم صاحب ایز سچ کوئی کراؤڈ پل نہیں کر سکے، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے، دس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب یہ کہتی ہے۔ سو اس دیکھیں ساری کیا بات سچویشن یہ کو ہے کہ دیکھتے ہوئے اب سندھ کے دورے کو کیسے دیکھیں گے شیخ صاحب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس کا شکار ہیں نا پنجاب میں، پاکستان تحریک انصاف۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ پنجاب میں جبر اور فسطائیت کی حد یہ ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے باوجود ہمارے لوگ جس حیثیت سے جتنی تعداد میں نکل سکتے نکلے۔ اب دیکھیں وہ لڈا بازار گئے، وہاں لوگ نکلے، لبرٹی مارکیٹ میں سختی کی۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آج کا ایک میں واقعہ بناتا ہوں۔ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم تو اب ایکولی ٹریٹ یا فیئر پلے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے نا کہ پنجاب میں کوئی اپوزیشن کو وہ دیا۔ آج میرے بھائی پہ جھنگ میں حملہ ہوا اور سیاسی مخالفین تھے، انہوں نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ ہم سے پولیس نے 2 سالوں سے اسلحہ رکھوایا ہوا ہے کہ جی اسلحہ نہیں اٹھا سکتے آپ، حالانکہ قوانین کے مطابق لائسنس والا اسلحہ ہے۔ ہم نہیں اٹھاتے کہ اسلحہ لائسنسی بھی ہوگا تو انہوں نے ایف آئی آر ہم پہ ہی دینی، ہمیں غیر مسلح کروا کے یہ سیاسی مخالفین سے انشور کرتے ہیں کہ ہم پہ حملے ہو۔ اس حملے کے اندر ایک غریب ملازم جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا اور 3 گارڈ جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور پولیس جو ہے وہ اس کو بڑا لائٹ لے رہی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر پنجاب میں جہاں پہ بڑی مشکل سے امن ہوا تھا، اور مجھے چیف منسٹر صاحبہ کی تقریر یاد آتی ہے کہ میں نے ڈالا کلچر ختم کر دیا ہے اور میں نے بدماشی ختم کر دی ہے۔ ایک دن پہلے میرے والد جو کہ خود ایم پی ہے وہ پولیس کو باقاعدہ بتا کے آئے کہ چند دنوں سے انتشاری جو ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے، بٹ یہی صورتحال باقی جگہوں پہ بھی ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانے کی اجازت ہے، جن کے پاس ٹھیک ہے جو مینج کر سکتے ہیں، اور کچھ جن کو ضرورت ہے وہ کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ویسے یہ جو اسلحہ اٹھانے کی تو کسی فرق کو ہے، ضرورت پڑنی نہیں چاہیے، اتنی سیکیورٹی سیفٹی ہونی چاہیے شیخ نہیں صاحب کہ دیکھیں ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کو بھی بالکل، مخالفین ہاں کو بھی ہاں آئیڈیلی۔ بالکل۔ شیخ صاحب وہ سندھ والی طرف وہ لوگ ویلکم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، وہ سی ہاں ایم میں صاحب آپ کو کو کہہ رہا ہوں یہ پنجاب کا، میں نے آپ کو ایک صرف ماحول بتایا، جی یس آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ۔ یہ پنجاب کا ماحول ہے، لیٹس گو ٹو سندھ۔ ٹھیک ہے جی، سندھ میں کیا ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کے بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، ڈیموکریٹک پرنسپلز ہم ایسے کریں گے۔ ان کے لوگوں کے بھی بیان میں نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں۔ ایک جگہ مندوخیل نے کہا کہ ہم اجرک بھی اور وہ ٹوپی بھی دیں گے۔ وہ نبیل گبول نے کہا کہ چیف منسٹر آئے تو ہم ویلکم کریں گے، روڈ بند نہیں کرنے دیں۔ تو ابھی تک تو ان کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آئی کہ جہاں پہ جی ہم نہیں وڑن دیا گے تھے، نہیں کرن دیا گے۔ مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لیٹس سی، جس وقت چیز دیکھیں کراچی میں بہت بڑی تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کی ووٹرز کی، سب سے زیادہ مینڈیٹ چوری اس شہر میں ہوا ہمارا۔ ٹھیک ہے جی، پھر چیف منسٹر جب جائیں گے تو وہاں ایک بہت بڑی پختون آبادی بھی ہے، وہاں پہ سندھی ووٹر ہیں ہمارے، وہاں مہاجر ووٹر ہیں ہمارے، وہاں پنجابی ووٹر ہیں ہمارے۔
تو وہ سب چاہتے ہیں بڑے عرصے بعد کوئی لیڈر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ جائے گا، اور ان کی جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں اور جو ڈیموکریسی کی ان کا یہ بات کرتے ہیں اس کا امتحان ہو جائے گا، یہ ایکسپوز ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ ایک مہمان کو یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے یہ کتنے لیکن یہ انسیکیور ہیں ٹیسٹ بھی اس کا ہوگا اندازہ ہو شیخ جائے گا۔ صاحب، یہ ٹیسٹ بھی ہوگا، کیونکہ حلیم عادل شیخ صاحب کو ناصر حسین شاہ صاحب نے خود یقین دہانی دلائی ہے اس بات پہ، تو یہ پی ٹی آئی کا بھی ٹیسٹ ہوگا کہ اس ٹائم پر چلیے پنجاب میں آپ نے بولا بہت ساری رکاوٹیں ڈالی گئیں، تو سندھ کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی تو پی ٹی آئی کتنے لوگ اکٹھے کر پائے گی؟ دس ول آلسو بی اے ٹیسٹ۔ اگر رکاوٹ نہیں جاتی تو آئی کین ایشور یو کہ دیکھیں علیم عادل شیخ پچھلے میں 1-2 سال سے ان کو وہ کر رہا ہوں، مانیٹر نوٹس کر رہا ہوں، مطلب ہی ہولڈز گڈ ایکٹیویٹیز ان کراچی، احتجاج ہوتے ہیں، کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو کہیں پاکستان میں کچھ ہو نہ ہو مگر حلیم عادل انشور کرتا ہے کہ وہاں پہ لوگ نکلیں بھی صحیح اور آواز بھی اٹھائیں، تو ہوپ فلی کہ اور وہ مضبوط ہے اس معاملے میں، پولیٹیکل ورکر ہے، اور بالکل آپ خاطر جمع رکھیں اگر اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہ پیدا کی گئی، ویسے تو وہ رکاوٹیں بھی کوشش کرتا ہے عبور کرے، نہ کی گئی تو وہ اٹ ول بی اے گرینڈ شو۔